میں نہیں تھی. پھر میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا آپ کو نمبر کس نے میرا سینڈ دیا؟ اس نے کہا کہ ایک انس لڑکا, اس نے بھی غلط نام بتایا. اچھا, اس لڑکے کا جو دوسرا لڑکا اس کو مجھے صحیح نام کا نہیں پتا, نور تھا کوئی اس کے نا, جب آئی ڈی جب نمبر آیا تھا تو نور, تو میں نے اس کو نور کے نام سے ہی مجھے پتا تھا, مجھے نام کا نہیں تھا پتا. بہرحال اس لڑکے جو تھا نا دوسرا, وہ کوئی وقاص تھا, درزی ہے کوئی, وہ آیا, مطلب اس سے بات ہوئی, مجھے آپ سے ایک دفعہ بس آپ سے ملنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ پتہ نہیں کس طرح کچھ. بہرحال اس وقت جو بھی دماغ خراب یا میرا کہہ لو کہ ٹائم خراب, وہ آیا گھر. شکر الحمدللہ کہ میں نے اس کو کوئی تصویر نہیں ایسے دی. اچھا, وہ جب گھر آیا تو اس نے کہا کہ ہم نے ایک تصویر ساتھ لینی. میں نے کہا میں نے کوئی تصویر نہیں لینی, یہ نہیں میں نے کچھ بھی کرنا, ٹھیک ہے. اس کے بعد نا میری ایک مطلب اس طرح سیکس والی دوستی نہیں ہے. وہ ایک ادھر شاپ پہ دکان ہے, وہ اس سے دوستی. اس کا ایک دن فون آیا, کہتا کہ آپ کسی درزی سے ملی ہیں. میں نے کہا اس کو کیسے پتا؟ اس نے کہا جی وہ آ کر تو یہاں بتاتا پھر رہ کے ایک آنٹی مجھے ملی ہے تو یہ. اور اس کے بعد تو پھر میں نے جو بلاک مارے ہیں اور وہ بس میری جان نکل گئی ہے. اب جو تھرڈ پرسن ہے جس نے اس نے کہا کہ مجھے وہ بھی جس طرح آپ کہتے ہو کہ مجھے عزت پیاری ہے یا یہ ہے یا وہ ہے, جس طرح اس طرح اس سے کہا, اگر میں بھی اس ٹائپ کا ہوتا تو میں کہتا کہ ہاں لگی ہے تو لگی رہے, آپ نے کیوں ایسے کیا, یہ ہے وہ. اس نے مجھے ٹھیک ٹھاک پھر ڈرایا, وہ کہتا میں آپ کو ایسے ہی ڈراتا, مطلب ڈراتا ہی رہوں گا کہ آپ نے کیوں ایسے کیا, یہ ہے وہ ہے. بہرحال پھر اب میرا الحمدللہ میں نے قرآن کا وعدہ اٹھایا کہ میں نے اب ان لوگوں میں سے مطلب جیسے آپ سے تو نہ میرا ویسا تعلق بنا ہے اور نہ میں نے دوستوں والا تھا یا جو بھی تھا, وہ ایک اور چیز ہے, آپ ایک سائڈ پہ. لیکن میں نے بازار میں اب اور کسی کو نہیں سامنے مجھے ڈر, وہ کہتا ہے کہ خدا نہ کرے اس طرح نمبر کرتا کراتا وہ مجھے بتا رہا ہے کہ وہ حامد کو بتائے, حامد تک بات پہنچ جائے, آپ کے بھائی تک بات پہنچ جائے, پھر کیا کریں گے. بہرحال اب میں اس چیز کو نا اس سے دوبارہ یاد نہیں کرنا چاہتی, اور نے پھر مجھے یاد کرا دیا. اب میں نے اس کے بعد جو رو کے اللہ سے دعائیں کی ہیں, تو بس سب پار کی ہیں, تو بس یہی بات ہے. میں نا اب امی کی طرف جا رہی ہوں کہ مجھے جی اگے مزے والی ویڈیو بھی سن لو. میری برتھ ڈے میں میرے میاں صاحب ادھر آئے ہوں گے, انہوں نے کرنا کرانا کچھ بھی نہیں, دینا دوانا بھی کچھ نہیں. تو السلام علیکم ابو رافع صاحب, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام شاہد بھائی, آپ سنائیں. الحمدللہ. یہ جو آواز آپ کو آ رہی تھی یہ مبشر کالون کی بیٹی کی وائس تھی, ٹھیک ہے. اور میں ذکر کر رہا ہوں مرزیوں کی. جناب یہ جو مرزا مسرورے نے چند دن ہوئے ہیں, یہ جو خطبے میں کہا اپنے جمعے کے خطبے میں کہ جناب 12 13 14 سال کی بچیوں کو گندے گندے سیکسی میسیجز آتے ہیں. مرزیت میں طلاق کا ریشو کیوں بڑھ رہا ہے, لمحہ فکریہ, اس موضوع پہ بات ہو رہی ہے. جی سرکار. اچھا صحیح ہے. بس یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جلدی ان کی نمائش انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. میں اس چیز سے ابو رافع صاحب, میں یہ گندگی ہمیشہ کے لیے ایک چیز ہے کہ دیکھیں مرزیوں کی جماعت کا ہیڈ ہے نا جناب مرزا مسرور, جی اس کو یہ بات کرنے کی نوبت کیوں آئی, اس کو یہ بات کرنے کی نوبت کیوں آئی کہ جناب لڑکیاں جو ہیں وہ 12 سب سے بڑی بات ہے کہ ایک غیرت مند شخص کے لیے یہ بات ہے کہ 12 13 14 سال کی بچیوں سے جو جناب گندے گندے میسج اور سیکسی چیٹ کرتے ہیں ان کو تو پریزن میں ہونا چاہیے, ان کو تو جیل میں ہونے چاہیے, تاکہ چاہے کوئی بھی بندہ. صحیح بات ہے. جرم ہے نا, جرم ہے ہاں کہ آپ ٹین ایج سے اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے. ہاں ایسے لوگ پکڑے بھی گئے ہیں. جی
تو کیا مرزا مسرورے کا یہ حق نہیں بنتا کہ جناب اپنی جماعت کے یہ جو بچیاں خط لکھتی ہیں 12 13 14 سال کی بچیاں جو ہیں ان سے ان کے نمبر لیے جائیں اور جس کنٹری میں وہ رہتے ہیں اس کنٹری کو وہ نمبر دیا جائے کہ اس بندے کو واچ کرو. وہ ہمت نہیں کریں گے نا، کیونکہ مرزا غلام محمد قادیانی نے جب محمدی بیگم کے بارے میں اپنے الہامات شروع کیے، لکھنا شروع کیا، تو وہ 9 سال کی تھی. پھر جب 13-14 سال کی تھی تو پھر جو ہے اس کے پیچھے پڑ گیا تھا. تو نہیں کر سکتے ہیں نا، پھر وہ وہی کہیں گے کہ بھائی مرزا نے. اب وہ ایک مثال ہے، ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے، وہ لنڈن میں جو ہے وہ ڈرائیونگ اسکول چلاتے ہیں اپنا. تو ایک مرزائی لڑکا پہلے کئی لیسن اس نے لیے، تو پھر ایک دن کھلا کہتا ہے کہ میں قادیانی تھا مگر اب نہیں ہوں. تو اس نے کہا کیا وجہ ہے، کیوں چھوڑی؟ کہتا ہے کہ میری بہن جو ہے کہ ہندو سے شادی کرنا چاہتی تھی، تو والد نے اجازت دی، اس بنیاد پہ کہ مرزا صاحب کرشنا بھی تھے نا، کرشنا ہونے کا بھی دعویٰ ہے، تو ہندوؤں سے بھی ہمارا تعلق ہے. تو کہتا ہے مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، میں نے چھوڑ دی. تو مرزا کی بھی پھر مثال دیں گے نا لوگ، یہی بچیاں یا وہ جس کو وہ پھنسائیں گے، وہ کہیں گے کہ بھائی ہمارے مسیح موعود نے بھی تو 13-14 سال کی لڑکی کو لکھا تھا نا، اس کے پیچھے پڑا تھا، اس کے خواب شائع کیے تھے. اچھا، یہ ایک بریکنگ نیوز ہے جناب ہمارے لیے کہ ایک مرزائی نے ہندو لڑکے سے شادی کی اجازت دے دی مرزائی لڑکی کو. اپنے بیٹی کو اجازت دے دی کہ ہندو لڑکے سے شادی کی. یہ دلیل کہ مرزا صاحب کرشنا بھی تھے نا، ہندوؤں کے لیے بھی تھے، مرزا صاحب تھے. تو اچھا، یہ واقعہ کب پیش آیا، اس کی تھوڑی سی مجھے بتائیں گے یہ پلیز؟ عامر بھائی ہیں اس میں یو کے میں، لنڈن میں ہی ہیں. ملا تھا ان سے، تو یہ ان سے معلومات ہو جائے گی. یہ تو ان کا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. وہ .com ਤੂੰ ਹੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਸਾਮੋ ਭਾਈ ਉੱਤੇ ਆਓ ذرا سونے. کہیں تو پھر میں میسج ان کو کر کے پھر جو بھی جواب دیں گے میں سنا دوں گا انشاءاللہ. نہیں پلیز، مجھے اس کا کچھ چاہیے، کچھ، کیونکہ یہ تو بڑی ہی ایک سٹوری بن جائے گی ہمارے لیے کہ مرزائیت جو ہے. ہاں صاحب یہ سنیں ذرا. تو میں آپ کی پرائیویٹ میں ان کا نمبر لکھ دوں گا، آپ ان سے بھی چیٹ کر سکتے ہیں. تو وہ ایکس قادیانی ہے؟ نہیں، وہ تو خود مسلمان ہے، اوکے. ختم نبوت کا بھی کام کرتے ہیں واٹس ایپ پہ. ان کا کلائنٹ جو ہے نا وہ قادیانی لڑکا تھا. وہ بتا رہا تھا کہ اس نے مرزائیت اس لیے چھوڑی کہ اس کے باپ نے اپنی بیٹی کو اجازت دے دی، یعنی اس کے لڑکے کی بہن کو، کہ ہندوؤں سے شادی کرے، کیونکہ مرزا صاحب کرشنا بھی تو تھے نا ہندوؤں کے لیے. تو میں آپ کے پرائیویٹ میں عمران بھائی کا نمبر لکھ دوں گا، آپ ان سے پھر تفصیل لے لیں اس کی. نو پرابلم. چندرا سسٹر ویلکم ہو گئے. چندرا سسٹر ادھر آؤ گے، نویں انکشافات ہو رہے جی. چندرا بھن میری، یہ مرزائی ہندوؤں لوکاں نال شادی کرن دی اجازت دے رہے نے مرزائیاں نو، کہ مرزا صاحب کرسچن بھی تھے نا، تو اس لیے ان کا بھی تھوڑا سا رشتہ بنتا ہے ہندوؤں کے ساتھ. یہ ابو رافع صاحب نے ایک نیا انکشاف کر دیا. السلام علیکم. اچھا، مطلب ہن لجنا دے رشتے ہندوؤں چ بھی ہون گے؟ جی، ابو رافع صاحب نے مطلب ایک کیس کا ہمیں پتہ چلا ہے، تو اس نے والد نے یہ کہا کہ خاموش کیا اپنے بیٹوں کو کہ بھائی مرزا صاحب کرشنا بھی تو تھے نا، تو کرشنا یعنی ہندوؤں کے لیے بھی تھے، تو ہمارا ہندوؤں سے واسطہ ہے نا. تو بیٹی کو اجازت دے دی کہ ہندو سے شادی کر لے. نویں خبر جو ویسے تو ہاں صحیح جی. ہے. ویسے ابو رافع بھائی کرسچن سے بھی اور سکھوں کے میں بھی میں نے دیکھا ہے انہوں نے لڑکیاں دی ہوئی ہیں، لیکن ہندوؤں میں بالکل یہ بات جیسے مسلمانوں میں اگر کوئی کرے گا نا لڑکا لڑکی، اس پہ پابندیاں ہیں بہت زیادہ. اچھا. چندر سسٹر، میں یہ سوال اٹھایا تھا آج کہ مرزائیوں میں طلاق کا ریشو یہ اتنا کیوں زیادہ، ذرا اس پہ تھوڑا سا ڈالیں روشنی.
क्योंकि मिर्ज़ा मसरूरे को जनाब खुतबे में, जुम्मे के खुतबे में ये कहना पड़ा। जी तलाक का बस ये वैसे है बहुत ज़्यादा है, ये बात बिल्कुल सच है ये ख़ास तौर पे ये जो इधर यूरोप में आके जो बच्चे बच्चियां हैं ना, उनको जब नए नए लड़के जो अहमदी करते हैं उनके साथ वो फिर घर में लड़ाई झगड़े, मैंने अपनी, ज़ाहिर है मैं भी इस जमात में थी, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी बच्चियां देखी हैं जो बहुत मासूम हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं पता, और उनकी ऐसे वो मूलियां पुटने वाले से शादी कर दी। वो लड़का इधर आ गया, उसे कुछ भी नहीं पता, ना उसे अहमदियत का पता ना कुछ। तो वो जब सवाल जवाब करता था कि हम इतनी पैसे कमाएं और इनको क्यों दें या इस तरह, तो वो फिर लड़कियां उनको पुलिस के हवाले कर देती हैं कि ना हमने इनके साथ नहीं रहना। चंदे के नाम पे, चंदे के नाम पे, दूसरी इज्तिमाई और फैमिलियों से कट के कितना का बंदा रह सके, क्योंकि ये पाबंदियां लगाते हैं ना कि आपने अपनी फैमिलियों को सपोर्ट नहीं करनी, पीछे मिलना नहीं है, यानी कि जब तक वो अपनी फैमिलियों को भी लड़का मर्ज़ई नहीं बना लेता ना, तब तक ये लजनात जो हैं ये बात नहीं करती हैं अपने ससुराली रिश्तों से। हाँ जी सही। चलें जी, आज तो दो बातें जो है ना ये 110% साबित हो गई हैं कि मर्ज़ियत में जो गंद घुल रहा है वो इंतहा पे, पीक पे है, कि एक जमात के जनाब हेड को आके इस चीज़ पे गुफ्तगू करनी पड़ी। और ऊपर से जितनी इसने मिर्ज़ा मसरूरे ने एज बताई है, और जो ये इस हरकतों में इन्वॉल्व है उसको तो प्रिजन में होना चाहिए। मर्ज़िया सीरियसली कर लिया। और पहले एक ट्रेंड था आज से कोई 20 साल पहले इनकी जमात में, कि इनके जो मुरब्बी बाबे हो जाते थे ना इधर यूरोप में, उनके लिए यंग लड़कियां रवा से या अपनी जमात से ये मंगवाते थे कि लड़की जो है ना संभालेगी। वो जनरेशन जो है ना गुजर गई, यानी कि मुरब्बी 60 साल का है और लजना जो है वो कोई 18 साल की, लोग गुर्बत में दे देते थे ना। वो फिर वो लड़की, जाहिर है उसका भी कोई पीछे कज़न होगा, कोई बातचीत होगी, वो उससे भी बातचीत जारी रखती थी, वो बाबे के भी सफाई सफाई कर देती थी। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि अब वो ट्रेंड ख़त्म हो गया। अब इनके जो बाबे हैं ना, उनको लड़कियां कहती हैं तानू ज़रूरत है तुसी ओल्ड हाउस से जाओ, शादी करन दी की ज़रूरत है। मैं कल इन्हां दी जिहड़ा की कहने ने नकाह दवे ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲਾਇਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲਾਇਆ ਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰੇ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ वो इंज नहीं करते ने। तो भाई आप मतलब इनका देख लें ना, इनका जो अकायद है उसमें देख लें कि लड़का जो तलाक के बाद जो मैं कहती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा एक ख़तरनाक हद तक बीमारियों का मूजब है कि ये जो गाइज और ये जो GLPT क्या है ये सारा, वो इनमें सारा जायज़ है, वो बिल्कुल जायज़ है। और हम भी किसी ज़माने में लड़की लड़की की दोस्ती, लड़के लड़की की दोस्ती, ये आप अगर गूगल करें ना इनके अकायद के दोस्ती जायज़ है, वो लिखा होगा जायज़ है, दोस्ती भी जायज़ है। और हाँ जी
چندہ سسٹر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بڑی بہت بڑی شخصیت کی بات کرنے لگا ہوں، اپنے بشیر شاہ صاحب، ٹھیک ہے. انہوں نے مرزیت کیوں چھوڑی؟ میری براڈ پہ انہوں نے یہ اقرار کیا تھا کہ جناب میں جب چناب نگر میں گیا، وہاں پر جب میں نے جا کے دیکھا، کیونکہ وہ گئے تھے کہ جناب کوئی بڑا ہی مذہبی ماحول ہوگا، جماعت کا جو ہے قادیان، ٹھیک ہے، وہاں پہ ان کے علاقے میں جا رہا ہوں. جب وہ وہاں پہ گئے چناب نگر میں، اور انہوں نے جا کے دیکھا، کہتا ہے اتنی گندگی میں نے پورے پاکستان میں نہیں دیکھی جتنی گندگی چناب نگر میں دیکھی ہے. ہاں جی، یہ ادارے چلا رہے ہیں باقاعدہ، اس پہ پردہ ڈال کے ادارے چلا رہے ہیں. ادھر تو پولیس بھی بے بس ہے بیچاری. کہتا ہے یہ اس وجہ سے میں نے مرزیت چھوڑی، جو بشیر شاہ صاحب تھے نا، کہتا ہے وہاں پہ کوئی بھی اسلامک، کہتا ہے میں اسلام آباد گیا ہوں، وہاں پہ مجھے پتہ چلا ہے کہ میں ایک اسلامک ملک میں ہوں، لیکن چناب نگر میں رہ کر مجھے کوئی اس چیز کی احساس نہیں ہوا کہ میں جناب کسی بڑے ہی معتبر جگہ پہ ہوں. کہتا ہے وہاں پر گندگی، غلاظت اور بدکاریاں پیک پر تھیں. کہتا ہے اس لیے میں نے مرزیت چھوڑی تھی. یہ بشیر شاہ صاحب کے جو ہے نا وہ الفاظ ہیں. تو یہ واقعی معنی خیز الفاظ ہیں. اب ایسی ویڈیوز، ایسی آڈیوز ہیں کہ جو میں اپنی ماؤں بہنوں کے سامنے چلا ہی نہیں سکتا. طلاق کے ریشوز اور گندگی، ندا نثر کا واقعہ، اس کے بعد ابھی جو ریسنٹلی میرے پاس ایک آڈیو آئی ہے، وہ مبشر کلون کی بیٹی، اس کی آڈیو ہے، ٹھیک ہے. اور حد ہوتی ہے یار، حد ہوتی ہے کہ یہ بے شرمی مبشر کی، کالوں بغیرتی کی. کی بیٹی تو کافی عمر کی ہیں وہ تو. آپ نے کبھی ان سے بات کی؟ نہیں، ویسے میں نے دیکھا ہوا، کیونکہ وہ ربوہ میں ہوتے تھے نا پروگرام جب، تو وہ بچیاں تو نہیں ہیں، مطلب میچور ہیں وہ تو، اب تو بزرگ ہو رہی ہوں گی. چندر سسٹر ایک سیکنڈ میں تو تھوڑی جی وائس سنانا، شاید ہو سکتا تو یاد آ جاوے، یا پھر تسی تصدیق کر دیو کہ وہ نہ دی ہی وائس ہے. الحمدللہ ہن بندے ماشاءاللہ بڑے وہ بڑے. اپنے آپ نو آنٹی کہہ رہے نے اس وائس ریکارڈنگ دے وچ، تے چندا سسٹر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل اے ہاں دیکھیو جی، ذرا کی جب ہم لجنا ہال جاتے تھے تو یہ ساری آگے بڑے بڑے جو ہیں نا مرزٹے، ان کی بیویاں، ان کی لڑکیاں، آپا تیرا، یہ ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے ہوتی تھی. اور حاضری لگتی تھی کہ آپ نے کتنی مسلمان لڑکیوں کو تبلیغ کی، کہ اور اگر کوئی کہتا تھا نہیں کی تو وجہ بتائیں کیوں نہیں کی. ذرا سنیے دی وائس. پھر نا وہ لڑکے سے بات ہوئی تو مطلب وہ کلیئر ہو گیا کہ میں نہیں تھی. پھر میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ کو نمبر کس نے میرا سینڈ دیا؟ اس نے کہا کہ ایک انس لڑکا، اس نے بھی غلط نام بتایا. اچھا اس لڑکے کا جو دوسرا لڑکا ہے اس کو مجھے صحیح نام کا نہیں پتا، نور تھا کوئی اس کے نا، جب آئی ڈی جب نمبر آیا تھا تو نور، تو میں نے اس کو نور کے نام سے ہی مجھے پتا تھا، مجھے نام کا نہیں تھا پتا. بہرحال اس لڑکے جو تھا نا وہ دوسرا، وہ کوئی وقاص تھا، درزی ہے کوئی. اچھا یہ اس کی وائس تھی، آیا ٹھیک ہے. تو یہ مبشر کلون جو ہے نا اس کی بیٹی کی وائس ہے یہ. تو یہ چیزیں اگر کوئی، میں مانتا ہوں کہ معاشرے میں برائیاں ہوتی ہیں، یہ اس چیز سے ڈنائی نہیں کیا جا سکتا.